الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. تمہارے دوست جو اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والے لوگ ہی ہیں، جو نماز ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ ہی کے سامنے جھکتے ہیں، اور جو شخص اللہ اس کے رسول اور ایمان والوں سے دوستی رکھے تو وہ اللہ کی جماعت میں داخل ہوگا. اور سن لو کہ اللہ کی جماعت ہی غلبہ پانے والی ہے. ایمان والوں، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتابیں دی گئی تھیں ان کو اور دوسرے کافروں کو جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور مذاق بنا رکھا ہے دوست نہ بناؤ، اور اگر مومن ہو تو اللہ ہی سے ڈرتے رہو. کیونکہ جب تم لوگ نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ لوگ اسے بھی ہنسی اور کھیل بنا لیتے ہیں. یہ اس لیے کہ سمجھ نہیں رکھتے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، قرآن کریم چھٹا پارہ سورہ مائدہ کی 3 آیات کریمہ 56، 57 اور 58 اس وقت تلاوت کی ہے اور ان آیات کا ترجمہ بھی پیش کیا ہے. مقصود کلام تو آیت نمبر 58 کا ایک ٹکڑا ہے. اذا نادیتم الی الصلاۃ اتخذوها هزوا ولعبا. لیکن دوسری آیات بھی ان میں مسلمانوں کے لیے ایک عظیم سبق، مسلمانوں کی عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے موجود ہے. اور جب تک مسلمان اللہ کے اس حکم پر عمل کرتے رہیں گے، ذلت اور پستی سے بچے رہیں گے، اور اللہ کے اس حکم سے جب تک روگردانی رہے گی، وہی حشر ہوگا جو آج دنیا بھر کے مسلمان خصوصاً پاکستانیوں کا ہے.
دیا کہ تمہارے دوست اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور اہل ایمان۔ لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو کھیل و مذاق بنا رکھا۔ قرآن کریم کی یہی ایک آیت نہیں، متعدد آیات واضح طور پر اعلان ہے کہ جب بھی کسی مسلمان کہلانے والے نے کسی کافر کو دوست سمجھا بنایا تو سمجھو کہ اپنی ذلت اور خواری، اپنی بدبختی اور ادبار پر مہر لگا دی۔ دنیا میں شاید اور بھی کہیں مثالیں موجود ہوں، لیکن ہماری شعوری زندگی میں ذلت کی سب سے بڑی مثال پاکستان ہے۔ اور ایک ایسا ملک جس نے ذلت قبول کر لی، دنیا میں رسوا ہو گیا کہ جو بظاہر ایٹمی پاکستان کہلاتا ہے، اس کا ایک پڑوسی ملک ہے ایران، وہ اس درجے میں ایٹمی ایران نہیں کہلاتا جو پاکستان ہے، اور ہمارے لیے وہ کوئی معیار نہیں۔ سیدھی سی بات ہے، صرف سمجھانے کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں۔ وہ اکڑ گیا دنیا کے سب سے بڑے طاغوت کے سامنے اور اکڑا ہوا ہے، اور ایک آدھ دفعہ اس نے یہ بھی کہا ہمیں پاکستان نہ سمجھیے، کہ یہ ذلت صرف پاکستانیوں کے ماتھے پر یہ کلنگ کا ٹیکا لکھا گیا ہے، لیکن پاکستان کا جو 18-20 کروڑ کا جو معاشرہ ہے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے کبھی کوئی فوجی جرنیل آ جاتا ہے پرویز مشرف ملعون کی طرح، اور کبھی جمہوری ملعون آ جاتا ہے موجودہ حکمرانوں کی طرح۔ یہ انتقام لے رہے ہیں اس بدنصیب قوم سے جن کے ووٹوں سے منتخب ہو کر وہ عیاشی کر رہے ہیں۔ لیکن میں یہ بھی یقین سے کہتا ہوں کہ یہ قوم کبھی نہیں جاگے گی، اس کو کبھی ہوش نہیں آئے گی۔ دنیا کی سب سے زیادہ لاشعور قوم، بے حس اور بے حمیت قوم پاکستانی ہے۔ ہم ایک ایسی فریب خوردہ قوم ہیں کہ خود ساختہ اور بناوٹی قسم کے تصورات، ان کو ہم نے دین کا جزو اعظم بنا رکھا ہے، اور واضح ارشادات اللہ کی کتاب کے کھلم کھلا آفتاب نیم روز کی طرح ہمارے سامنے موجود ہیں، اور ان سے ہم نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ دور جانے کی بات نہیں، اچانک مجھے خیال منتقل ہوا کہ گزری ہوئی رات فجر کی نماز کے لیے آیا تو مسجد بھری ہوئی تھی نمازیوں سے۔ عام طور پر ہمارے مسجد کے اندر فجر کی نماز میں 1 صف یا 1.5 صف ہوتی ہے۔ فجر کی نماز اللہ کا فرض ہے، 5 وقت کی نمازیں اللہ کے فرائض میں ہیں، لیکن یہ نفل نماز اللہ کی طرف سے کوئی پابند نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ ساری زندگی کوئی نفل نہیں پڑھے گا، اللہ نے نہیں پوچھنا کہ نفل کیوں نہیں پڑھے، اور اگر فرض چھوڑے گا میرے رب نے اس کو معاف نہیں کرنا۔
قرآن میں ہے یتساءلون عن المجرمین، جنتی پوچھیں گے مجرمین سے ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیوں ڈالے گئے تم، کون سی بدبختی تھی تمہاری؟ قالوا لم نکن من المصلین، اس لیے ہم جہنم میں ڈال کے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ اللہ کا واضح حکم ہے۔ نوافل کے لیے ساری رات جاگیں گے، پنج وقتہ فرائض کا کوئی اہتمام حال نہیں۔ یہ ہے ہماری سوچ۔ یہ لیلۃ البرات، یہ شب برات جو بھی ہے، اول تا آخر ضعیف روایات سے ثابت ہے، اول تا آخر۔ اور اس کو ہم نے اسلام کے عقائد میں اہم عقیدہ سمجھ رکھا ہے، کس قدر اہتمام ہوتا ہے۔ آج رات بجلی نہیں بند ہوئی، وابڈا والوں نے قوم پر بڑا احسان کیا، جمعے کے فرائض کے لیے بجلی بند کر دیں، یہ ایسا ہو ابھی تھوڑی دیر کے بعد بند ہو جائے گی۔ لیکن ایسی عبادت جس کا نہ تو اللہ نے حکم دیا ہے، نہ اللہ کے نبی سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، اس کے لیے ساری قوم ساری رات جاگ رہے گی۔ یہ تو ہماری سوچ کا زاویہ ہے۔ نہ خدا خود ہی ڈبو دے کشتی امت کو جب، پھر تلاطم خیز لہروں کا گلہ کس سے کرے۔ خیر، یہ ان آیات کے حوالے سے میں نے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت عرض کر دی۔ آج میرا وہ سلسلہ وار مضمون جو ہے اس کی آخری تقریر ہے، آخری بیان ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگر زندہ رہا تو آئندہ جمعے سے وہ مضمون شروع ہو جائے گا جو ہر سال گزشتہ 38-39 برس سے ہر سال رمضان المبارک میں بیان ہوتا چلا ہے۔ آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ خود بھی اس کا اہتمام کریں۔ اگر 2-4 بھٹکے ہوئے مسلمان جن کے عقائد بگڑے ہوئے ہیں نسلاً بعد نسل، اگر آپ کوشش کر کے ان کو لے آئیں گے اور ان کے عقیدے درست ہو گئے، ساری زندگی جو اچھے کام کریں گے، جو اللہ ان کو اجر دے گا، یا ان کے حوالے سے ان کی نسلوں میں جو خیر پھیلے گی، اللہ آپ کو اس محنت پر جو محنت کر کے آپ لائیں ہمیشہ ان کے تمام نیک اعمال کے برابر اجر دے گے۔ ابدال الخیر کفاعل ہی قانون ہے، نیکی کی رہنمائی کرنے والے کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جب نیکی کرنے والے کو ملتا ہے۔ آپ نے 10 نمازی بے نمازیوں کو نمازی بنا دیے، جب تک وہ نمازیں پڑھیں گے ان 10 نمازیوں کو اللہ جو اجر دیں گے ان کے برابر آپ کو بھی اجر دیں گے، اور ان کے ذریعے سے آگے اگر کوئی خیر کا سلسلہ پھیلے گا، نمازی بنیں گے، ان سب کی نمازوں کے اجر کے اندر آپ کا حصہ ہوگا۔ لیکن اگر کسی کا عقیدہ آپ ٹھیک کر دیتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ایک آدمی جہنم کی لائن پر دوڑ رہا تھا، آپ نے اس کو پکڑ کر بچا لیا۔ ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا، اللہ نے اپنے قرآن فرمایا جس نے کسی کو بچا لیا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا، کیونکہ عقیدے کی خرابی کے ساتھ یہ جمعے بیکار، نمازیں بیکار، نفل بیکار، عمرے بیکار، حج بیکار، زکوٰۃ بیکار، رمضان کا روزے بیکار، صدقہ خیرات بیکار، سب چیزیں بیکار ہے عقیدے کی خرابی پر۔ عقیدہ ٹھیک ہو گیا تو ذرہ نیکیاں جو ہے نام اعمال میں جمع ہو جائیں گی۔ باتیں تفصیل سے انشاءاللہ پھر آئیں گی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور حیات مقدسہ کا جو سلسلہ وار مضمون گزشتہ کئی سالوں سے شروع کیا تھا، بات پہنچی تھی مسجد نبوی کی تعمیر ہو گئی، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے لیے حجرات کی تعمیر ہو گئی، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار کے اندر مواخات اور بھائی چارے کا جو نظام قائم کر دیا تو ایک قسم کا سکون اور اطمینان ہوا۔ اس اطمینان حاصل کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اس بات طرف ہوئی کہ اسلامی احکام، اسلامی عبادات
ان کا نظام قائم کیا جائے۔ اسلامی عبادات میں سب سے بڑی، سب سے اہم عبادت جو ایک ادنا انسان سے لے کر پیغمبر تک کسی بھی انسان کے لیے معافی کی گنجائش نہیں ہے، وہ نماز ہے۔ امیر، غریب، پڑھا لکھا، ان پڑھ، شہری ہو، دیہاتی ہو، تندرست ہو، بیمار ہو، مقیم ہو، مسافر ہو، مرد ہو، عورت ہو، کسے باشد کوئی انسان بھی ہو، نماز اس کو معاف نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں 5 مرتبہ نماز فرض کی ہے۔ زکوٰۃ صرف امیر پر ہے، غریب موجیں اڑائے۔ روزے سال کے بعد ہیں، 11 مہینے کھاتے پھرے۔ حج صرف دولت مند پر ہے، باقی لوگوں پر نہیں، حالانکہ وہ بھی عبادات ہیں، لیکن نماز نہ اس میں امیر کا فرق ہے نہ غریب کا، سب کے لیے۔ حتیٰ کہ امن اور جنگ کی حالت، امن میں تو نماز پڑھیں گے ہی، جنگ کی حالت کے اندر نماز معاف نہیں۔ جنگ کی وہ حالت کہ دشمن کی فوج سامنے کھڑی ہے، موت سامنے نظر آ رہی ہے، نماز کا وقت آیا، قرآن کہتا ہے اسلامی فوج کے 2 جماعتیں بنا دی جائیں، ایک امام کے ساتھ جا کر 1 رکعت نماز ادا کرے اور آدھا حصہ فوج کا دشمن مقابلہ میں کھڑا ہو جائے، اور وہ جو 1 رکعت پڑھ کر فارغ ہوا ہے ابھی اس نے سلام نہیں پھیرا، سلام نہیں پھیر سکتا کیونکہ 1 رکعت نماز نہیں ہوتی، وہ واپس ہتھیار لے کے دشمن مقابلے میں کھڑا ہو جائے، نماز نہیں ٹوٹی اس کی، اور وہ دستر جو دشمن مقابلے میں کھڑا ہے وہ جا کر امام کے ساتھ نماز پڑھے۔ اس طرح کی حالت کے اندر بھی نماز معاف نہیں دوستو، تو پھر کسی صورت میں نماز معاف نہیں ہے، اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ یہ اٹل فیصلہ ہے میرے رب کا، میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، دیر و دیوار پر یہ آوازیں ٹکرا رہی ہیں، جہاں جہاں یہ آواز پہنچ رہی ہے میرے رب کے سامنے کل گواہی دیں گے۔ یہ بات کہی گئی تھی، نماز اہم عبادت ہے، اس کے لیے فیصلہ یہ ہوا کہ نماز اجتماعی شکل کے اندر باجماعت ادا کی جائے گی، لیکن نماز کو جو ٹائم ہے اس کی اطلاع کیسے ہو؟ کیونکہ انسانی معاشرہ، کوئی مزدور ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی کاشتکار ہے، اپنی اپنی زندگی کی مصروفیات میں انسان مصروف رہتا ہے، لیکن ہے مسلمان، اس کو اطلاع، بعض اوقات انسان اپنے کام میں اس طرح مصروف ہوتا ہے کہ دھیان نہیں رہتا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، لیکن اذان کی آواز جب سنتا ہے تو پھر متوجہ ہو جاتا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا، تو صحابہ اکرام نے مختلف قسم کے مشورے دیے۔ کسی نے کہا کہ بلند پہاڑی پر آگ روشن کر دی جائے، اس کا شعلہ دیکھ کر مسلمان سمجھیں گے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، مسجد میں آ جائیں گے۔ اس تجویز کو اللہ کے نبی نے پسند نہیں فرمایا، کیونکہ آگ کا شعلہ دیکھ کر نماز طرف آنا در حقیقت یہ آگ جلانا مجوسی، آگ پوجنے والی قوم کی ایک علامت ہے، اور اسلام اللہ اور اس کا رسول پسند نہیں کرتا کسی غیر قوم کی نقل کرنی، حالانکہ ایک علامت تھی، لیکن نبی نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ اس سے آگے بھی مسئلہ بیان کروں گا، سارے توجہ کے ساتھ اس بات کو ذہن نشین فرمائیے، کیونکہ مجوسی قوم کا شعار تھا، اس کی علامت تھی، اس کو نبی نے پسند نہیں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری تجویز یہ آئی کہ یہودی قوم جو بگل بجاتی ہے، ناقوس ایک سینگ، وہ بگل بجایا جائے، یہ آواز پہنچے گی تو لوگ نماز کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے، فرمایا یہ بھی نہیں، یہودیوں کی مشابہت ہے۔ تیسری تجویز یہ آئی کہ گھنٹہ بجایا جائے، یہ آپ کے پڑوس کے اندر گھنٹہ بجتا ہے، گرجاؤں کے اندر گھنٹہ بجتا ہے، وہ بھی ان کی
ان کے خیال کے مطابق عبادت کا ایک اعلان ہے۔ اللہ کے نبی نے اس تجویز کو پسند نہیں فرمایا۔ یہ نصارہ کے ساتھ، یہ عیسائیوں کے ساتھ مشابہت ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجویز پیش کی کہ میری رائے یہ ہے کہ ایک صحابی اونچی آواز سے الصلاۃ جامعۃ، جماعت کا وقت ہو گیا، لیکن یہ ایک آدمی کی آواز کہاں کہاں پہنچے گی؟ قصہ مختصر کہ کسی تجویز پر متفقہ فیصلہ نہ ہو سکا۔ ایک صحابی عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے خواب میں دیکھا ایک آدمی سبز کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ہاتھ میں اس نے ناقوس لیا ہوا وسیع، وہ یہودیوں والا جا رہا ہے۔ انہوں نے خواب میں دیکھ کر مطالبہ کیا کہ یہ مجھ پر فروخت کر دو، تمہارے ہاتھ میں جو کچھ ہے۔ اس نے پوچھا کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی عبادت کے لیے اس کو بجائیں گے تاکہ لوگوں کو اطلاع ہو۔ وہ کہنے لگا کیا اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ تم ایسا کیا کرو جب نماز کا وقت آئے تو ایک آدمی بآواز بلند کہے اللہ اکبر اللہ اکبر 4 مرتبہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ 2 مرتبہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ 2 مرتبہ، حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ، حی علی الفلاح 2 مرتبہ، اللہ اکبر 2 مرتبہ، لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے خواب میں یہ سارا منظر دیکھا، جو انہیں سمجھایا۔ در حقیقت وہ اللہ کا فرشتہ تھا انسانی روپ میں، اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے ساتھ مسائل حل کرنے تھے۔ چنانچہ وہ بھاگتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، یا رسول اللہ میں نے اس طرح دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان ھذی لرؤیا حقا، یقیناً یہ خواب سچا ہے، حق ہے۔ فرمایا تمہاری آواز پست ہے، بلال کی آواز بلند ہے، انہیں یہ کلمات سکھاؤ تو اونچی جگہ میں چڑھ کر وہ یہ اذان کے کلمات کہیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے جب اذان پڑھی، پورے مدینہ کے لوگ نماز پر متوجہ ہوئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یجر رداءہ، اپنی چادر کھینچتے ہوئے جلدی جلدی رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے اور کہیں یا رسول اللہ یہی الفاظ مجھے بھی خواب کے اندر بتائے گئے۔ اللہ کریم فللہ الحمد، تمام تعریفوں اور ستائش اللہ ہی کے لیے ہیں کہ سارا مسئلہ ہمارا حل ہو گیا۔ عبداللہ بن زید فرماتے ہیں کہ اس آنے والے اس اجنبی آدمی نے پہلے یہ اذان سکھائی اور اس کے بعد تھوڑی جگہ ہٹ کر کہا کہ تم جب نماز پڑھا کرو گے تو نماز سے پہلے اقامت یوں کہا کرو، حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ پڑھا کرو۔ یہ ساری خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے یہ سچا خواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچا خواب اس لیے فرمایا، ایک تو صاحب وحی تھے اللہ کے نبی، جو کچھ فرماتے ہیں کسی کی تصویب تائید کریں، کسی کو کنفرم کر دیں کسی بات کو، در حقیقت وہ اللہ کی وحی کے مطابق ہوتی ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو عالم بالا میں ملائکہ کرام کے ساتھ جب ملاقات ہوئی تو جبریل امین کے کہنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملائکہ کرام کو امامت کرائی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امامت کرائی تھی اس سے پہلے اسی طرح کی اذان عالم بالا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تھی، لیکن زمین پر آ کر جب اپنی نماز کے لیے فیصلہ کرنے کا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وحی نہیں آئی تھی، اس لیے اپنی طرف سے یہ فیصلہ نہیں فرما سکتے تھے۔ منشا الہی یہی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام کو یہ وحی حضور پر بھی آ سکتی تھی، لیکن اس میں حکمت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام غلام کو یہ خواب آئی تاکہ یہ خدام اور غلام جو اعلان کریں
اعلان کرنا بڑوں کا کام نہیں ہوتا، چھوٹوں کا کام ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے ہاں اس میں حکمت پوشیدہ تھی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویب، تائید و تصویب کے ساتھ اذان مشروع ہو گئی اور مسلمان مسجد میں نماز کے لیے تشریف لانے لگے۔ یہاں پر ایک بات میں عرض کر دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تجاویز رد فرما دی کہ آگ جلائی جائے، فرمائے یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے، پسند نہیں۔ ناقوس بجایا جائے، سینگ بجایا جائے، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، رد کر دیا۔ گھنٹا بجایا جائے، فرمایا یہ یہودیوں کا، عیسائیوں کا طریقہ ہے، رد کر دیا گیا۔ حالانکہ اس کے اندر ایک دعوت ہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کی عبادت کے لیے جو دعوت کا طریقہ اختیار کیا گیا، اس دعوت کے اندر بھی مستقل ایک دعوت ہے جو گھنٹہ کے اندر نہیں ہے۔ گھنٹہ بجائیں گے وہ ٹن ٹن تو ہوگا، لیکن اس کے اندر وہ اللہ کی عظمت اور کبریائی کا تصور کیسے آئے گا؟ وہ سبق جو اللہ اکبر کے اندر موجود ہے، سب سے پہلے اللہ کی کبریائی، اس کی عظمت اور بڑائی کا اعلان۔ انسان کسی بھی کام میں مصروف ہے، اس کے کانوں میں آواز پڑے گی اللہ اکبر، جو کام کر رہا ہے یہ بڑا نہیں، جس کی نوکری کر رہا ہے وہ بڑا نہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، سب کو چھوڑ کر اب اللہ کے سامنے آؤ۔ یہ سبق اس گھنٹے کے اندر کہاں موجود ہے؟ تمہاری تجارت بڑی نہیں، اللہ بڑے ہیں۔ تمہاری ملازمت بڑی نہیں، اللہ بڑے ہیں۔ لیکن کمزور ایمان والے ہماری طرح کے لوگ کہتے نماز اس لیے نہیں پڑھتے کہ مالک اجازت نہیں دیتا۔ اصل میں اپنا اندر چور ہوتا ہے، پھر بہانہ مالک کرتا ہے۔ اگر یہ نمازی پکا ہو تو نوکری ملازمت اختیار کرتے ہوئے یہ کہیں کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے 5 وقت جو میں نے نماز ادا کرنی ہے، ڈیوٹی کے دوران 1 نماز یا 2 نمازیں جو آئیں گی وہ نماز میں پڑھوں گا۔ ہماری اس مسجد کے ایک بزرگ جو شروع میں انتظامیہ کے ایک عہدیدار تھے، انتظامیہ کے سیکرٹری تھے، حاجی اسماعیل صاحب مرحوم، وہ خود اپنا قصہ سناتے تھے۔ وہ ایک سکھ مہاراجے کے ملازم تھے ہندوستان میں، بے شمار اس کے ملازم تھے، یہ بھی ان میں سے ایک تھے۔ لیکن پختہ ایمان رکھنے والا انسان نماز کے وقت وہ نہیں پوچھتا تھا مہاراجا سے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ دوسرے جو ناظمین تھے ان کے کلی، وہ بڑا اعتراض کرتے تھے، لیکن مہاراجا نے کہا کہ اس شخص کو نہ روکا جا سکتا ہے نہ اس نے میری بات ماننی ہے۔ اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے انجام دینی ہے، لیکن جب نماز کا وقت آیا تو پھر وہ سمجھتے تھے کہ مہاراجا بڑا نہیں، میرا رب بڑا۔ میرے دوستو، اصل بات یہ ہے کہ ہم خود اپنے راستہ چھوڑ چکے ہیں اور اپنا صحیح راستہ جو ہماری عظمت کا نشان تھا اس کو چھوڑنے کے سبب سے ذلیل ہو گئے۔ ورنہ مسلمان جب نماز پڑھتا ہے، کافر اس کی عبادت کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی، جو دارالعلوم دیوبند ہندوستان ضلع سہارنپور کا ایک قصبہ ہے جس کا نام دیوبند ہے، آج سے 30 سال پہلے میں بھی دیکھ کر آیا ہوں۔ اس میں بہت بڑا ایک دارالعلوم ہے، بہت بڑا، اتنا بڑا دارالعلوم ہے کہ پورا ہندوستان پاکستان کے اتنا بڑا دارالعلوم کوئی نہیں۔ 150 سال تقریباً اس کو ہو چکے ہیں۔ اس کے اثرات پوری دنیا میں ہیں، پوری دنیا میں۔ اس کے جو بانی تھے مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، نانوتا ایک شہر ہے، چھوٹا سا قصبہ ہے، اس کے رہنے والے اس لیے نانوتوی کہلاتے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ حج کے لیے گئے۔ اس زمانے میں ہوائی جہاز نہیں ہوتے تھے، پہلی جہازوں کے اندر لوگ جاتے تھے۔
تو جدہ میں جب جہاز جا کر لنگر انداز ہوا، کچھ وقفے کے لیے سارے حاجی جو ہے نہ اتر سکے یا انتظامی معاملات میں کوئی ایسی پیچیدگی ہوگی، تو مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی ایک عالم تھے، حج کے لیے گئے تھے، وہاں جہاں ٹھہرائے گئے اپنے اس کیمپ کے اندر وہ نماز ادا کرنے لگے۔ اس جہاز کا، بحری جہاز کا ایک عیسائی جہاز ران، جہاز چلانے والا، پائلٹ، یہ جو اس کو کہہ لیجئے، آسمان والوں جہاز اڑانے والے پائلٹ کہتے ہیں، بس زمین والے کیا کہتے ہیں؟ کپتان۔ وہ جہاز کا کپتان ایک عیسائی تھا، اس کی رہائش، اس کے قیام اور مولانا قاسم نانوتوی کا قیام آمنے سامنے تھا۔ وہ نماز پڑھتے تھے، ان کی نماز کو دیکھ کر یہ کپتان 1 2 3 4 جتنی نمازیں بھی اس دوران ہوئی، اس اتنا متاثر ہوا کہ ان کے پاس جا کر کہنے لگا میں آپ کے مذہب میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ مولانا نانوتوی نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا جی یہی جہاز جس میں آپ سفر کر رہے ہیں اس کا کپتان میں ہوں، عیسائی ہوں میں۔ انہوں نے پوچھا کہ کوئی کتاب پڑھی ہے، اسلام کی خوبیاں دیکھ کر متاثر ہوئے ہو، یا کسی نے کوئی تبلیغ کی ہے؟ کہنے لگے نہ تو کوئی کتاب پڑھی ہے نہ کسی نے کوئی تبلیغ کی۔ وہ سامنے جو کمرہ ہے وہ میرا ہے اور آپ کا یہاں ہے، میں آپ کو ہر روز اپنی عبادت، جو آپ کی عبادت ہے اس کا تو دیکھتا ہوں، میں آپ کے اس طریقہ عبادت سے اتنا متاثر ہوا ہوں، میرے دل نے یہ کہا کہ جس مذہب کی عبادت میں اتنی عاجزی اور اتنی تواضع اور اللہ کے سامنے خاکساری، وہ مذہب کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کے تو عمل کو دیکھ کر کافر مسلمان ہوتے تھے، دعوت تبلیغ کا معاملہ تو بات کی چیزیں ہیں، انگنت مثالیں ہیں دوستوں، میں موضوع سے نکل جاؤں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری تجاویز کو رد کر دیا، اذان مشروع ہو گئی۔ اذان کے اندر اللہ کی کبریائی کا اعلان بھی ہے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان بھی ہے، اسلام کے بنیادی عقائد، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے توحید کا اعلان، اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کے نبی کی رسالت کا اعلان، اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح میں مسلمان کو اس کی ذمہ داریاں اور ذمہ داریوں کے بعد اس کو کیا ملنے والا، حی علی الفلاح، جو کچھ نماز قائم کرو گا اس میں کامیابی ہے، بالآخر انجام کار تمہیں کامیابی کے سینے پر چڑھنا پڑے گا۔ جو نماز کی دعوت ہے اذان، اس کے اندر مستقل ایک تبلیغ کا پہلو بھی ہے۔ جو شخص اللہ اکبر سن کر نماز طرف آئے گا، گویا سب سے پہلے اس نے یہ ٹھان لی کہ یہ جو آواز جس میں اعلان کیا گیا کہ اللہ ہی بڑا ہے، اس سے کوئی بڑا نہیں، تو سب سے پہلے تو اس کے دل میں اللہ کی عظمت آ گئی۔ جب اللہ کی عظمت آئی تو پھر اشہد اللہ الہ الا اللہ، اس کے ساتھ اس کا یہ سوچ بن گئی کہ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت پکار کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ پھر اگلا کلمہ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں اس بات کا اقرار بھی کرتا ہوں، گواہی دیتا ہوں بے شک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے، جو کچھ بھی ہمارے سامنے لے کر آئے ہیں وہ حق ہے اور سچ ہے، وہ اللہ کے نمائندے ہیں، اور انہوں نے جو پیغام دیا حی علی الصلاح، نماز کی طرف آؤ، نماز کیا، حی علی الفلاح، کامیابی ہے، کامیابی کی طرف آؤ۔ اذان کو پسند کیا گیا، گھنٹے کو پسند نہیں کیا گیا، ناقوس کو پسند نہیں کیا گیا، آگ کے شعلے کو پسند نہیں کیا گیا۔ وجہ یہ ہے میرے دوستو، اب توجہ فرمائیے، اسلام کا مزاج، اسلام کے خدا، اسلام کے رب کا منشا، اسلام کے رسول کا منشا یہ ہے کہ اسلام کا ماننے والا خدا پرست سب سے ممتاز ہو، اپنے ظاہر میں، اپنے باطن میں، اپنے بود و باش میں، اپنے عبادات میں، اپنے لباس میں،
اپنے طور طریق میں سب سے جدا اور ممتاز نظر آئے، دیکھنے والا دیکھتے ہی یہ کہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ کوئی اور نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام اپنے پیروکاروں کو غیر قوموں کی مشابہت سے روکتا ہے۔ رسول اللہ کا منشا یہی تھا ان چیزوں کو رد کرنے کا، حالانکہ ان میں اطلاع اور اعلان تو ہو ہی جاتی، آگ کا شعلہ دیکھ کر بھی لوگ سمجھ جاتے کہ نماز کا وقت ہو گیا، گھنٹے کی آواز سن کر بھی سمجھ جاتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ لیکن کیوں پسند نہیں فرمایا کہ منشا شریعت یہ ہے، جس شریعت کے آپ ماننے والے ہیں، میری آواز کو اچھی طرح سمجھیے میرے دوستو توجہ کے ساتھ، جس شریعت کے آپ ماننے والے ہیں وہ شریعت پسند نہیں کرتی کہ آپ کسی بھی معاملے میں کسی غیر قوم کی مشابہت اختیار کریں۔ نہ شریعت یہ پسند کرتی کہ آپ کے عبادت کے طریقے ان کے ساتھ مل لیں۔ مثال کے طور پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ ہجرت فرما کر پہنچے، وہاں پتہ چلا کہ یہودی قوم عاشورہ محرم کو، محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتی ہے۔ پوچھا کہ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ کہنے لگے کہ اس تاریخ کو اللہ نے فرعون کے مظالم سے بنی اسرائیل کو نجات دی تھی، اس کے شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ یہ آپ نے بارہا سنا ہوگا علماء سے اور پڑھا بھی ہوگا، اب پھر تازہ کر لیجیے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کے مقابلے میں ہمارا مسلمانوں کا زیادہ تعلق ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ہمارا زیادہ تعلق ہے۔ مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم بھی روزے رکھو، لیکن یہودی ایک روزہ رکھتے ہیں، تم نے ایک نہیں رکھنا کیونکہ ان سے ساتھ مشابہت ہوگی، تم نے 2 روزے رکھنے ہیں۔ صوموا قبلہ یومن و بعدہ یومن، 9 اور 10 کو رکھو یا 10 اور 11 کو رکھو، تاکہ تم ممتاز نظر آؤ، تمہاری عبادت کا طریقہ بھی یہودیوں سے ممتاز نظر آئے۔ یہ ایک سمپل نمونے کے طور پر بات عرض کر رہا ہوں۔ اسلام کا مزاج کسی بھی صورت میں یہ نہیں ہے کہ اسلام کے پیروکار کو اجازت دی جائے کہ وہ غیر قوم کی کسی بھی معاملے میں مشابہت اختیار کرے۔ رسول اللہ نے ایک قانون کے درجے میں ارشاد فرما دیا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بھی کسی اور قوم کے ساتھ، دوسری قوم کے ساتھ کسی بھی معاملے میں مشابہت اختیار کرے گا، اللہ کے نزدیک وہ اسی قوم میں شمار ہوگا۔ نہ چہرے مورے میں، شکل و صورت میں، نہ لباس میں، نہ کھانے پینے کا طریقوں میں، نہ عبادت کے طریقوں میں، کسی بھی معاملے کے اندر شریعت اسلامیہ پسند نہیں کرتی، اجازت نہیں دیتی کہ مسلمان اسلام کے مقرر کردہ طریقوں کو چھوڑ کر غیر قوموں کے طریقوں پر چلنا شروع کر دیں۔ ایک موٹی سی مثال عرض کرتا ہوں، سمجھ میں آئے گی۔ پاکستانی جرنیل، فوج کا جنرل، اپنے جونیئر افسروں کو پاکستان کی فوج کی مقرر کردہ وردی کو چھوڑ کر انڈیا کی وردی پہن کر ڈیوٹی پر حاضر ہو، یہ بات سمجھ میں آئے گی آپ کو۔ تو اس جونیئر افسر کا یا اس سپاہی کا غیر قوم کی وردی اور لباس صاف ستھرا اور اجلا، چاہے وہ کتنا قیمتی کیوں نہ ہو، پہن کر اپنی ڈیوٹی پر آئے تو کیا وہ قابل قبول ہوگا؟ یہ سمجھ میں آ رہی بات؟ ننگا تو نہیں وہ۔ اگر کوئی عام سپاہی فوج کا انڈیا کے جنرل کی وردی پہن کر ڈیوٹی پر آ جائے، جنرل کی وردی تو بڑی شان و شوکت والی ہوتی ہے، وہ سارے سٹار اور کیا سے کیا کچھ لٹک رہے ہوتے ہیں، تو گوارا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کیوں کہ فوجی پاکستانی جنرل یہ کہے گا کہ ہماری ایک دشمن قوم کا کہ جنرل کا یہ لباس ہے،
لہذا جس نے پہنا ہے اس کو تعدیبی کارروائی اس کے ساتھ کی جائے گی، اس کو سزا ملے گی فوج کے قانون کے مطابق جو بھی ہوگی۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ حکومت پاکستان نے مختلف شعبوں میں کام کرنے والے لوگ بھی وردی مقرر کی ہیں۔ فوج کی ایک وردی ہے، پولیس کی ایک وردی ہے، محکمہ ڈاک کی ایک وردی ہے، ریلوے والوں کی وردی ہے کہ نہیں، نیوی والوں کی وردی ہے۔ ایک شعبے میں کام کرنے والا اپنی وردی کو چھوڑ کر دوسرے شعبے کی وردی پہن لے تو کیا اس کو گوارا کیا جائے گا؟ سیدھی سی بات ہے۔ حالانکہ سب کی سب منظور شدہ ہیں پاکستانی حکومت کی، لیکن شعبہ جات مختلف ہیں، ایک شعبے والا دوسرے شعبے کا لباس اختیار نہیں کر سکتا۔ اس سے ذرا نیچے آئیے، آپ حضرات برا نہ منائیں، معذرت پہلے سے مجھے معاف کر دیں گے۔ کسی بھی دفتر میں کام کرتے ہیں آپ اپنا لباس چھوڑ کر بیگم صاحبہ کا وہ ریشمی لباس پہن کر، ناک میں بندیا ڈال کر، ماتھے میں جھومر ڈال کر، ہاتھ میں چوڑیاں پہن کر، اس کی انگوٹھیاں پہن کر، گلے میں وہی ہاتھ ڈال کر جا کر کرسی میں بیٹھ جائیں تو کیا سمجھے جائیں گے؟ آپ کی اندرونی حقیقت تو بدلے گی نہیں، رجولیت اور مردانگی میں فرق تو نہیں آئے گا، لیکن دیکھنے والا کیا کہے گا؟ مذاق اڑے گا کہ نہیں اڑے گا؟ حالانکہ انہیں اپنی بیگم کا لباس پہنا ہے، وہی لباس جو اس کی بیگم کے جسم پر سجتا تھا، شوہر کے جسم پر وہ عیب بن جائے گا۔ اب اس بات کی طرف آئیے کہ اسلام نے آپ کے لیے ایک لباس مقرر کیا ہے، آپ کی ایک وضاحت اور شکل مقرر کی ہے، آپ کا ایک طور و طریق مقرر کیا ہے، اس کو چھوڑ کر جب دوسرے طریقے پر جائیں گے تو وہ آپ کے لیے عیب بن جائے گا۔ آپ کو خود ذاتی طور پر احساس ہو یا نہ ہو، جس اسلام کے ماننے والے ہیں، جس اسلام کا کلمہ پڑھ کر آپ نے اس کلمے کے اندر سارے اقرار کر دیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس زمن کے اندر آپ نے یہ مان لیا کہ جو اللہ کا حکم آئے گا وہی مانیں گے، جو نبی کا طریقہ آئے گا وہی مانیں گے۔ لا الہ الا اللہ کے پہلے جز میں آپ نے یہ اقرار کر لیا کہ جو اللہ کا حکم آئے گا وہی مانیں گے، اس کے مقابلے میں کسی کا حکم نہیں مانیں گے۔ محمد رسول اللہ کا دوسرا جز پڑھ کر آپ نے اقرار کر لیا جو میرے نبی کا طریقہ ہے اسی پر چلیں گے، کسی اور کے طریقے پر نہیں چلیں گے۔ آپ نے اسلام کے مقرر کردہ حدود کو توڑ کر کلمے کا انکار کر دیا ہے۔ غیروں کی مشابہت جب بھی اختیار کی، آپ نے اپنے چہرے مورے کو ان کے مطابق بنا کر، اپنا لباس ان کے مطابق پہن کر، اپنے کھانے پینے کے طریقہ ان کے مطابق کر کے، اپنے رہن سہن کے طریقہ ان کے مطابق کر کے وہ کلمہ اسلام کا جو اقرار کیا تھا اس کے ساتھ غداری کی ہے۔ نعرہ تکبیر! اور یہ میرے اللہ کو پسند نہیں۔ جس طرح پاکستانی فوج کا کوئی جنرل اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا کہ اس کا کوئی جونیئر افسر، حتیٰ کہ اس کے مقابلے کا کوئی افسر دوسرا جنرل بھی اپنے دشمن قوم کی فوج کا بڑے سینئر افسر کا لباس پہن کر آئے گا تو کہا جائے یہ غدار قوم ہے، یہ اس ملک کا غدار ہے، اس نے دشمن قوم کا لباس پہن رکھا ہے۔ اگر آپ کی فوج برداشت نہیں کر سکتے تو میرا رب بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے دشمنوں کو لباس کو جو پہنتا ہے۔ میں نے اپنے نبی کے ذریعے سے ان کو جو ہدایت دی تھی اس ہدایت کو کیوں چھوڑا ہے؟ کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، طریقہ غیروں کا اختیار کرتے ہیں۔ اسلام میں غیر کی مشابہت کی قطعاً کسی صورت میں گنجائش نہیں میرے دوستو۔ اس دنیا کی زندگی میں کھلی آنکھوں سے ہمیں اس بات کا احساس ہو یا نہ ہو، آنکھیں بند ہوتے ہی پورے کی پورا سارا مشاہدہ ہو جائے گا۔ اب ایک مثال میں آپ ماضی کی پیش کرتا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ خلافت میں جو کچھ کیا وہ لمبی بات ہے، اس کو میں چھوڑتا ہوں۔ ایک مختصر سی بات، انہیں کے ہم نام سیدنا عمر بن عبدالعزیز جو بہت پیچھے ان کا دور ہے، ان کے پاس کچھ عیسائی آئے، توجہ سے سننا، لیکن مسلمانوں کا لباس پہن کر آئے، سر پر پگڑیاں باندھی ہوئی تھی اور مسلمانوں کا وہ جو معزز لباس تھا
اے کاش کہ آج میں مسلمان اپنی وضع پر ہوتا. کیا روب ہے، کیا اس میں شوکت ہے، کیا دبدبا ہے، کیا عظمت ہے. وہ لباس پہن کر آیا تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے اٹھ کر ان کا استقبال کیا. کسی کے چہرے پر تو نہیں لکھا ہوتا کہ مسلمان ہیں، کیونکہ اس زمانے کے عیسائی بھی داڑھی نہیں مڑواتے تھے، کیونکہ عیسائی مذہب میں داڑھی مڑنے کا کوئی تصور نہیں. یاد رکھنا، یہودی مذہب میں، اسلام میں، عیسائیت میں داڑھی مڑنے کا تصور نہیں ہے. صرف ہندو قوم جو بت پرست قوم ہے یا مجوسی قوم آگ پوجنے والی، ان کے نزدیک داڑھی منڈوانے کا رواج ہے. یہ اب جو یورپ کے اندر داڑھی منڈوانے کا رواج ہوتے ہوتے ہم بھی اس رنگ میں رنگیں گے. یہ عیسائیت کا مذہب نہیں، یہ یہودیت کا مذہب نہیں، یہ یاد رکھنا. عیسائی مذہب کے اندر داڑھی کا تصور موجود ہے. آج بھی عیسائیوں کے جو بڑے پادری ہیں جو اپنے مذہب پر قائم ہیں، پوری داڑھی مسلمانوں کے علماء کی طرح ہے. یہودیوں کے جتنے بڑے بڑے ہیں وہ پوری داڑھی رکھتے ہیں. ان کے ہاں داڑھی منڈوانے کا کوئی تصور نہیں، ان کا مذہب اجازت نہیں دیتا. داڑھی ان کی تھی، لباس انہوں نے مسلمانوں کا پہن رکھا تھا، لیکن تھے حقیقتاً عیسائی. عمر بن عبدالعزیز کے سامنے آئے، انہوں نے بڑے اٹھ کر استقبال کیا اور بیٹھنے کے لیے پیشکش کی تشریف رکھی ہے، مگر وہ نہ بیٹھے. انہیں تو اپنا پتا تھا نا. پھر انہوں نے فرمایا بیٹھتے کیوں نہیں؟ تو کہنے نحن النصارى، ہم عیسائی ہیں. عمر بن العزیز حیران پریشان ہو کر پوچھنا اولستم من اواسط العرب، تم عرب کے شرفاء مسلمانوں میں سے نہیں ہو؟ کہ نہیں، نحن النصارى من بنی تغلب، قبیلہ بنی تغلب کے عیسائیوں میں سے ہم ہیں. عمر بن العزیز غصے سے لال پیلے ہو گئے. تم نے مسلمانوں کا لباس پہن کر مجھے دھوکہ کیوں دیا ہے؟ تم جب عیسائی ہو تو تم نے عیسائیوں والا لباس کیوں نہیں پہنا؟ فوری طور پر فرمایا علیہ بجلمن، فوری کینچی منگوائی گئی، ان کی پگڑیاں اتواری گئی. پگڑی نہیں پہن سکتے مسلمانوں کی طرح. آپ اس کو تعصب کا نام دیں، جو مرضی کہہ لیجیے، لیکن خلیفہ عمر بن العزیز پوری دنیا کے مسلمانوں کے نزدیک ایک ہیرو ہے. کیونکہ ہم اپنے مذہب پر، اپنے دین پر قائم نہیں ہیں، اس واسطے ہماری سوچ اگر اس کے مطابق نہیں بنتی تو ہماری سوچ کی کمی ہے، خرابی ہے. ان میں خرابی نہیں تھی. وہ سمجھتا تھا کہ ہر طبقہ جس مذہب کا ماننے والا ہے اپنے مذہب کے طور و طریق پر رہے. مسلمان ادھر نہیں جا سکتا، وہ مسلمانوں کے اندر جب تک کلمہ نہ پڑھ لے مسلمانوں کی وضاحت اختیار نہیں کر سکتا. فوری کینچی منگوائی، ان کی پگڑیاں اتاری گئی، پگڑیوں کے ایک ٹکڑا کاٹ کر ان کی کمر سے باندھا گیا اور فرمایا کہ جو شخص جس مذہب کا ماننے والا ہے، ہم مذہب تبدیل کرنے پر دباؤ نہیں ڈالتے، ترغیب ضرور دیتے، دباؤ نہیں ڈالتے، لیکن جس مذہب کا پیروکار ہے وہ اپنے مذہب کی وضاحت پر، اس کے طور و طریق پر رہے گا، دوسرے کی اختیار نہیں کر سکتا تاکہ مغالطہ نہ ہو. نہ مسلمان کو اجازت ہے کہ ان کا لباس پہنے، نہ ان کو اجازت ہے کہ مسلمانوں جیسے لباس پہنے. یہ میں نے ایک مثال، میں نے کتابچہ لکھا تھا اپنی شامت اعمال سے، آج سے کچھ 20-25 سال پہلے. اس کا نام تھا مسلمان اور غیر اسلامی تہذیب و تمدن. وہ ایسے مسودہ پڑا ہوا. اللہ کو منظور ہوگا تو شاید ایسا ہوگا. میں نے بڑی محنت کر کے وہ لکھا تھا، اس کے اندر یہ ساری روایات لکھی تھی حوالے کے ساتھ. مسلمان اور غیر اسلامی تہذیب و تمدن. تو میں نے ایک سمپل آپ کے سامنے پیش کیا کہ جب تک اسلام کو غلبہ تھا، اسلامی فرمان روا وہاں کے حکام نہ مسلمان کو اجازت دیتے تھے کہ مسلمان رہتے ہوئے دوسروں کا طریقہ اختیار کرے، نہ غیروں کو اجازت دیتے تھے کہ عیسائیت پر یا کفر پر رہتے ہوئے مسلمانوں کا لباس پہنے یا ان کی وضع اختیار کر کے دھوکہ دیں. جو جس مذہب کا ماننے والا ہے وہ مذہب کے طور و طریق پر قائم رہے گا. سکھ مذہب دنیا میں سب سے کم ہے، لیکن وہ لوگ اپنے مذہب کے اصولوں پر قائم ہیں. وہ تھوڑے ہو کر بھی ہزاروں نہیں لاکھوں انسانوں کے اندر ممتاز نظر آتے ہیں. اگر وہ اپنے مذہب کے اصولوں کو چھوڑ دیتے تو وہ بھی گم ہو جاتے. ناراض نہ ہونا. آج ہمارا مسلمان نوجوان جو شیو کر کے
3 پیس پہن کر بازار میں جاتا، اس کے ساتھ ہندو اور عیسائی جا رہا ہوتا ہے، کیا کسی پیشانی پر لکھا ہے یہ ہندو اور یہ مسلمان ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں ہماری عزت ہے۔ میرے دوستو، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کی سچی کتاب قرآن کریم ہے، جب اپنے نبی کا طریقہ چھوڑو گے، تجربہ کر لینا زندگی میں بار بار، کوئی عزت نہیں ملے گی۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اصل عزت اللہ کے پاس ہے، اللہ پھر اپنے رسول کو دیتا اور ایمان والوں کو دیتا ہے۔ قرآن میں ہے من کان یرید العزت، جو عزت چاہتا ہے فإن العزت للہ، تو پھر عزت تو اللہ کے پاس ہے، اللہ کے راستے اس کے حکم پر چلے گا، عزت ملے گی۔ اور یہ بھی اللہ نے قرآن میں کہہ دیا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جس کو خدا رسوا کرنا چاہے پھر اس کو کوئی عزت بھی نہیں دے سکتا۔ تجربہ کر لے کتنے بھاگو گے خدا اور اس کے رسول کے حکم سے باہر، جہاں جاؤ گے عزت نہیں ملے گی۔ عزت اللہ نے اپنے قبضے میں رکھی ہے، اس نے اپنے نبی کو دی ہے، نبی کے طریقے پر چلنے والوں کو خدا نے عزت دی ہے۔ ماضی ہماری گواہ ہے، جن لوگوں کے نام لے کر ہم عقیدت کے ساتھ ان کے نام چومتے ہیں، وہ اللہ اس کے رسول کے طریقے پر چلتے تھے، اس لیے ان کے نام آج زندہ و جاوید ہیں۔ اگر انہوں نے اپنا طریقہ چھوڑ کر غیر قوموں میں گڑبڑ ہو چکے ہوتے، نام و نشان مٹ جاتا، کوئی نام لینے والا نہ ہوتا۔ بات چلی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجاویز پیش نہیں فرمائی اور یہ فرما دیا کہ یہ غیروں کی مشابہت ہے۔ غیروں کی مشابہت کسی بھی صورت کے اندر اسلام میں گوارا نہیں ہے میرے دوستو، نہیں ہے، کسی صورت میں نہیں ہے۔ یہ زندگی ایک بار ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی۔ ایک دفعہ چلے گئے تو واپس آنے کا اور پھر تلافی مافات، پہلے سے جو کوتاہیاں ہوگی اس کی تلافی کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ ابھی زندگی جو سانس چل رہے ہیں اس کے اندر سوچ سوچ کر، غور کر کے، علماء سے پوچھ کر، کتابیں پڑھ کر زندگی کا راستہ متعین کریں کہ کون سا راستہ ایسا ہے جس میں میرا رب راضی ہوتا ہے، جس میں نبی راضی ہوتے ہیں۔ دنیا کیا کہتی ہے کیا نہیں کہتی اس کی مطلق پرواہ نہ کرو۔ اس دنیا کی اور دنیا والوں کی اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں حیثیت ہے کیا؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں ہر انسان، ہر مسلمان اللہ کی نظروں سے اپنے آپ کو دیکھا کرے، اللہ کے رسول کی نظروں سے اپنے آپ کو دیکھا کرے۔ میرا رب مجھے کس شکل میں دیکھنا پسند کرتا ہے، میرا نبی مجھے کس شکل میں دیکھنا پسند کرتا ہے۔ اندر من کی دنیا بھی آپ کی آباد اور پرسکون رہے گی اگر خدا کے کی بات مان لی، خدا کے رسول کی بات مان لی۔ آج جو لوگ بھاگ بھاگ کر دوسروں کے طریقے پر چلتے ہیں، دنیا کے بے شمار وسائل رکھنے کے باوجود اندر کی دنیا اجڑی ہوئی ہوتی ہے، خدا کی قسم اجڑی ہوتی ہے۔ سکون نام کی کوئی چیز ان کی زندگی میں نہیں ہوتا۔ اسباب سکون بڑے اکٹھے کرتے ہیں، بڑے بڑے بنگلے بھی، محلات بھی، گاڑیاں بھی، بینک بیلنس بھی، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن دل کی کیفیت تو میرے رب کے پاس ہے نا۔ وہ اجاڑ دے تو اجڑ جاتا ہے، آباد کر دے تو آباد رہتا ہے۔ اور یاد رکھیے سکون اس کو ملتا ہے جو اللہ کی مرضی پر چلتا ہے، اللہ کے رسول کی مرضی پر چلتا ہے، باقی کسی کو سکون نہیں ملتا۔ اللہ سے دعا کریں کہ یہ جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا اللہ اس کو قبول کر لیں، اور ہمیں بھی اپنے حالات پر نظر ثانی کرنے کا اللہ موقع دیں، اور اللہ ہمیں توفیق دیں، اپنی توفیق شامل ہاتھ رکھیں تاکہ ہم بھی اپنی غلطیوں کی تلافی کر سکیں۔ ہم جو کچھ رہیں گے تو ہماری نقل ہماری اولادیں کریں گی، ہماری نسلیں کریں گی۔ ہم غلط راستے پر چلتے رہے اور یہ امید لگائے بیٹھے کہ ہماری اولاد ٹھیک رہے گی تو کبھی توقع نہ رکھیں، اور قبر میں جب پہنچ گئے تو میرے رب نے واپس چھوڑنا نہیں۔ یہ زندگی کے 2 دن 4 دن 2 سال 10 سال 20 سال جتنے بھی اللہ نے آپ کو ہمیں مہلت دے رکھی ہے، ہمیں اس پہ سوچنا ہوگا کہ اس میں ہم کچھ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ اب تک اگر بھٹکے رہے، غلطی پر رہے تو اب اصلاح ہو سکتے کہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ توفیق دے، سمجھنے کی توفیق، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور جو پہلے میں اعلان کر چکا ہوں کہ آئندہ جمعے سے یہ موضوع موقوف اور اسلام کا بنیادی مسئلہ، دین کا بنیادی مسئلہ، عقیدے کا مسئلہ، اللہ کی توحید کا مسئلہ انشاءاللہ آئندہ جمعے سے شروع ہوگا۔ پھر جب تک میرا رب اس کو بیان کرائے گا ہوگا۔ آپ حضرات نہ صرف خود کوشش کریں، آپ دوسرے ساتھی، دوست، احباب، عزیز رشتہ دار ان کو بھی لانے کی کوشش کریں۔ کیا بعید کہ کسی عقیدہ ٹھیک ہو گئے تو اللہ تعالیٰ آپ کی قسمت کو سنوار دیں گے۔ روزہ کے مسائل و فضائل مدل مفصل مفتی محمد عبداللہ صاحب نے لکھا ہے، یہ بات سے مل جائیں گے۔
ایک سوال پوچھا ہے، پتہ نہیں کتنی دفعہ پوچھا جا چکا، قیامت کے دن ہم لوگ ماں کے نام سے یا باپ کے نام سے پکارے جائیں گے؟ یا پہلی بات تو یہ ہے کہ اچھے کام کریں گے تو پھر ہماری جو آواز لگے گی وہ بڑی اچھی ہوگی. ویسے یہ ہے کہ ہم کافر ہوں یا مسلمان معاذ اللہ، ہمیں باپ ہی کے نام سے پکارا جائے گا، ماں کے نام سے نہیں. یہ تھڑے پر بیٹھنے والے لوگوں کی پھیلائی ہوئی کہانیاں ہیں. حدیث کے اندر فرمایا گیا، حضور نے فرمایا انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم، تمہیں بلایا جائے گا قیامت دن تمہارے ناموں سے، تمہارے باپوں کے ناموں سے. فاحسنوا اسماءکم، لہذا اچھے نام رکھا کرو تاکہ اچھے نام لے کر پکارا جائے. معنامہ ضیاء توحید چھٹا شمارہ اس کے آیا ہے، یہ باہر سے مل جائے گا. یہ ہم نے ہمارے دوستوں نے مل کر ایک پرچہ شائع کیا تھا. سرگودا شائع ہوتا ہے، بڑے اچھے قیمتی مضامین ہوتے ہیں، آپ حضرات کو مستقل لگوا دیں.